کہانی شروع ہوتی ہے ایک گھر میں کام کرنے والی سے، جو کہ اپنی بیماری کی وجہ سے گھر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ مالکن کو اس چیز کا بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک بول سکتی ہیں۔ رحیلہ بھی ان کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے آپ نے اتنے احسان کیے، ایک اور احسان کر دیں۔ مالکن کہتی ہے جی جی بولیں، کیا بات ہے؟ وہ کہتی ہے کہ آپ میری جگہ میری بیٹی کو رکھ لیں۔ مالکن یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے آپ فکر مند نہ ہوں، میں اس کو اپنی بیٹی کی طرح رکھوں گی، وہ آپ اسے بلا لیں۔ رحیلہ بھی انہیں بلاتی ہے۔ فائزہ نامی لڑکی آتی ہے جو کہ بہت پیاری تھی۔ مالکن کہتی ہے آپ اس کے بارے میں فکر مند نہ ہوں۔ رحیلہ بھی ان کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ مالکن اپنی دوسری نوکرانی کو بلاتی ہے اور کہتی ہے اس کو ماریا بی بی کا کمرہ دکھا دیں۔ نوکرانی اسے لے جاتی ہے۔ اگلے ہی لمحے فائزہ اس کے کمرے میں ہوتی ہے، جو کہ ہر چیز دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اس نے سب کچھ یہ پہلی بار دیکھا تھا۔ اتنی ہی دیر میں ماریا آتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے تم کون ہو؟ وہ کہتی ہے میں رحیلہ بی کی بیٹی ہوں۔ وہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے، تم یہاں رہ سکتی ہو۔ ماریا رحیلہ بی کی بہت تعریف کرتی ہے۔ اگلے ہی لمحے فائزہ واش روم میں جاتی ہے۔ اسے ادھر پڑا ہوا پرفیوم بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ ماریا دل کی بہت اچھی ہوتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اسے پرفیوم دے دیتی ہے۔ فائزہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اگلے ہی لمحے فائزہ چھت پر ہوتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں ماریا کا منگیتر کاشان آتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ فائزہ کہتی ہے کہ میں یہاں پر نہیں آئی ہوں۔ اتنی ہی دیر میں ماریا آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ میری کزن ہے اور میری بہنوں کی طرح ہے۔ فائزہ یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں ماریا اور کاشان چلے جاتے ہیں۔ گھر کی مالکن فائزہ کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم اس کوارٹر میں نہیں رہو گی، تم گیسٹ روم میں رہو گی۔ فائزہ ان کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ وہ گیسٹ روم میں جاتی ہے، اسے وہ بہت پسند آتا ہے۔ وہ سب دیکھ کر حیران ہو رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ اس کی سوچوں میں صرف کاشان آ رہا تھا اور وہ اسے سوچ رہی تھی کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، اور وہ یہ احساس بہت اچھا فیل کر رہی تھی۔ اگلے ہی دن کاشان ماریا سے ملنے آتا ہے۔ تبھی فائزہ آتی ہے ان کے پاس۔ کاشان اس کی تعریف کرنے لگتا ہے۔ فائزہ یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھیں بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ جیسے ہی ماریا جاتی ہے، کاشان اسے کہتا ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو اور اسے اپنا نمبر دیتا ہے۔ فائزہ وہ نمبر رکھ لیتی ہے بنا سوچے سمجھے۔ اگلے ہی دن وہ سوچ رہی ہوتی ہے اور اسے فون کرتی ہے۔ ادھر کاشان کہتا ہے کہ میں تمہاری کال کا انتظار کر رہا تھا۔ فائزہ کہتی ہے اگر یہ ماریا بی بی کو پتہ چل گیا تو بہت مشکل ہوگی۔ کاشان کہتا ہے تم فکر مند نہ ہو، میں اسے سنبھال لوں گا۔ اگلے ہی دن کاشان اس کے لیے پھول اور گفٹس لے کر جاتا ہے۔ فائزہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ کاشان کہتا ہے یہ سب تمہارے لیے ہے۔ فائزہ اسے پھول اور گفٹس لے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تمہیں کسی نے دیکھ لیا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ جیسے ہی کاشان باہر نکلتا ہے، مالکن اسے دیکھ لیتی ہے اور اسے شک ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کچھ تو چل رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے کاشان کی منگیتر اسے کہتی ہے کہ تم بابا سے شادی کی بات کرو۔ ادھر فائزہ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اسے شادی کر لوں گی تو میری غربت ختم ہو جائے گی۔ گھر کی مالکن اس کے اپنے شوہر سے بات کرتی ہے کہ ہمیں ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ ادھر فائزہ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ اگلے ہی لمحے ماریا آتی ہے اور وہ کہتی ہے اتنے پیارے پھول اور یہ ڈریس کس نے لے کے دیا ہے؟ وہ کہتی ہے یہ میں نے آرڈر کیے ہیں، اور بہت زیادہ خوش نظر آ رہی ہوتی ہے۔ مالکن اسے کہتی ہے کہ ہم نے ماریا کا رشتہ طے کرتی ہے اور اگلے ہی مہینے ان کی شادی ہونے والی ہے، اور ماریا اس رشتے سے بہت زیادہ خوش ہے۔ فائزہ یہ سن کر حیران ہوتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ جلدی سے کاشان کو فون کر رہی ہوتی ہے۔ ماریا اس شادی سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں نوکرانی آتی ہے۔ وہ انہیں مبارکباد دیتی ہے اور کہتی ہے اسی لیے کاشان بابا آپ کے لیے پھول لے کے آئے تھے۔ ماریا جب یہ سنتی ہے تو اسے پریشانی ہونے لگتی ہے۔ اس کو سب سمجھ آ گئی ہوتی ہے۔ ادھر کاشان ویڈیو کال پہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ فائزہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں ماریا آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم سب میرے پیچھے کیا کر رہے ہو؟ وہ موبائل لے لیتی ہے اور کاشان سے کہتی ہے تمہیں میں بعد میں پوچھوں گی، اور وہ فائزہ سے کہتی ہے تمہیں میں نے اپنی بہن کی طرح رکھا، تم نے اپنی اوقات دکھائی دی، چھوٹے لوگوں کو چھوٹی جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ وہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ انہیں گھر سے باہر نکال دیں۔ اتنی دیر میں کاشان آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا،
یہ سب فائزہ نے کیا ہے، سب اس کی غلطی ہے، اسی نے ہی مجھے فون کیا تھا اور مجھے بلایا تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ فائزہ سن کر حیران ہوتی ہے۔ ماریہ کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور ان دونوں کو گھر سے نکال دیتی ہیں۔ اور وہ جب چلے جاتے ہیں تو ماریہ صرف روتی رہ جاتی ہے۔ ایسے ہی وقت گزرتا جاتا ہے۔ ماریہ کی دوبارہ شادی ہونے والی ہوتی ہے۔ ماریہ کی امی آتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ رحیلہ بھی آئی ہیں اور وہ تم سے معافی مانگنا چاہتی ہیں۔ جیسے ہی رحیلہ بھی اندر آتی ہیں، وہ ان سے معافی مانگتی ہے، کہتی ہے فائزہ کو اور مجھے معاف کر دو، اس کے شوہر نے اسے 1 مہینے میں ہی چھوڑ دیا، ہماری پنچایت نے ہمیں برادری سے نکال دیا۔ ماریہ کہتی ہے معاف کرنے والی میں کون ہوتی ہوں، معاف کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، آپ فائزہ کو بلا لیں۔ فائزہ جیسے ہی اندر آتی ہے، وہ اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے میں نے تمہارے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی غلطی کا بہت احساس ہو چکا ہے۔ ماری کہتی ہے تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، اتنا ہی کافی، اور وہ اسے معاف کر دیتی ہے۔ ایسی کہانیاں سننے کے لیے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔